أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کا رہبر و رہنما بنا کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور آپ کے ساتھ اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور اس کلام کی تبیین کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو، جو چاہے وحی جلی کی شکل میں ہو یا وحی خفی کی شکل میں، دوسرے الفاظ میں قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا. اب میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے آخری فرد کی اخروی نجات کا مکمل انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور طریقے کے مطابق گزاریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے. بالخصوص سیرت طیبہ میں غزوہ احد سے تعلق رکھنے والی کئی باتیں آپ کے سامنے اب تک آئیں. یہ 12واں 13واں خطبہ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں جو ہم کر رہے ہیں. غزوہ احد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقع ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک ہے، بہت ہی اہم، اور اپنے اندر بہت ساری نصیحتیں اور اپنے اندر بہت سارے ایمان افروز واقعات سمیٹے ہوئے یہ قصہ اور یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ جنگ اختتام پذیر ہوئی اور کس طرح سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے درمیان مکالمہ ہوا. اس کے بعد کے جو معاملات آئے اس کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا، اور اس سے پہلے کے خطبے میں بالخصوص آپ نے شہداء کی عظمت کے سلسلے میں باتیں سماعت فرمائیں کہ کس طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جنت میں اکرام بخشا،
اس کے علاوہ شہداء سے تعلق رکھنے والی مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ کس طرح سے شہید کی روح کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر سبز پرندوں کے اندر داخل کر دیتا ہے. وہ پرندے جنت کے اندر گھومتے رہتے ہیں، جنت کی نہروں میں سے پیتے ہیں، جنت سے کھاتے ہیں، جنت کے پھلوں میں سے. یاکل من ثمارہا، تاکل من ثمارہا کہا گیا. پھر آ کر عرش کے تلے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جن کا تعلق عقیدے سے بھی ہے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں نے بتائیں. آگے آپ بڑھتے ہیں. میدان جنگ ہے، مشرکین اب جانے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں، اب وہ لوٹنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہاں پر میدان جنگ ہے جہاں پر شہداء کی لاشیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو تلاش کر رہے ہیں. لاشوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا کہ لاشوں کا مسلح کیا گیا تھا، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، اسی طرح سے سینہ اور پیٹ کو چاک کر دیا گیا تھا، اور بعض دفعہ صحابہ اکرام کے شرمگاہوں کے ساتھ بھی جو ہے اسی طرح کا معاملہ کیا گیا کفار کے ذریعے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، الگ الگ صحابہ کو آئیڈینٹیفائی. اب یہاں سے صحابہ کی لاشوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کی شناخت کرنا اور ان کی تدفین کا معاملہ شروع ہو رہا ہے. تدفین کا معاملہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد ابن ربیع کہاں ہیں؟ سعد ابن ربیع کہاں ہیں؟ دیکھیے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سعد ہیں سیرت کے اندر، اور صحابہ میں سعد نامی بڑے مشہور صحابہ اکرام گزرے ماشاءاللہ. تو اس کے اندر یہاں پر ذکر ہو رہا ہے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے کے امیر ترین شخصیتوں میں سے ایک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افی الاموات ہوا ام فی الاحیاء، مجھے سعد نظر نہیں آ رہے ہیں، سعد اموات میں ہیں یا احیاء میں ہیں، یعنی زندوں میں ہیں یا پھر وہ شہید ہو گئے ہیں. کون مجھے سعد کی خبر لا کر دے گا؟ کون مجھے بتائے گا کہ وہ زندے ہیں یا ان کا شمار مردوں میں ہو گیا ہے، یعنی وہ شہید ہو چکے ہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں سعد کی خبر آپ کو لاتا ہوں، میں سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لاتا ہوں. حضرت سعد ابن ربیع وہی صحابی ہیں جن کی مواخات حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی تمام دولت کا آدھا حصہ اپنے بھائی کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دینے کی آفر رکھا، اور کہا کہ یہ میری ساری دولت، میرے گھر دار، یہاں تک کہ میرے 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو میں طلاق بھی دینے کے لیے تیار ہوں تمہارے لیے میرے بھائی. یہ تھے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات الگ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے کچھ نہ لیا، بلکہ بازار کا راستہ طلب کیا کہ میرے بھائی تمہارا جو بھی ہے وہ تمہارے پاس رہے، اللہ اس میں برکت دے، تم مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. یہ معاملہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ وہی سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور قرآن کے ماہرین میں سے ہیں، قرآن کے جو ماہرین صحابہ تھے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن صحابہ کو قرآن کو جمانے کی ذمہ داری دی، قرآن کو کمپائل کر کے ایک شکل میں ایک طرف جمع کرنے کی جو ذمہ داری دی تھی، ان صحابہ اکرام کی جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے ہیڈ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے صحابی اور قرآن کے اس قدر ماہر، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں جا کر سعد ابن ربیع کو ڈھونڈتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے یا پھر وہ زندے ہیں. تو گئے، ڈھونڈتے ہوئے گئے یہاں تک کہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور بالکل چند سانسیں باقی تھی، زندگی کی تھوڑی سی رمق باقی تھی. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری خبر لاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک سلام بھجوایا ہے. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا سلام پیش کیا. پھر حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری باتیں ہوئی، بالکل آخری باتیں. اب کچھ ہی پلوں میں حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں موندنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ میری قوم کے پاس جاؤ. قوم ان کی کون؟ انصار کے پاس جاؤ. میری قوم کے پاس جاؤ، انصار کے پاس جاؤ، ان کو میرا سلام سنانا، میرا سلام میری قوم کو سنانا، اور ان سے کہنا
کہ فلا عذر لکم ان خلص الی نبینا ان خلص الی نبینا، تمہارے پاس اس دن کوئی عذر نہیں ہوگا. جاؤ میرے قوم کو بتاؤ ان خلص الی نبینا، تمہارے پاس اس دن کوئی عذر نہیں ہوگا جس دن تمہارے نبی تک دشمن پہنچ جائے اور تمہاری وہ عینک تطرف، اور تمہاری آنکھیں ابھی جھپٹ رہی ہوں، یعنی تمہاری آنکھیں ابھی بلنک کر رہی ہیں، تمہاری آنکھوں میں اتنی جان باقی ہے، پوری طرح سے تم بھی ختم ہونے کو ہو لیکن آنکھوں میں ابھی ذری سی بھی جان باقی ہے، اس پل بھی تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اگر دشمن تمہارے نبی تک پہنچ جائے. کیا مطلب اس کا؟ آخری سانس تک، آخری دم تک تمہیں اپنے نبی کی حفاظت کرنی ہوگی، یہاں تک کہ تمہاری آنکھ کے اندر ابھی اتنی طاقت باقی ہے کہ وہ صرف جھپک سکتی ہے. اس پل بھی اگر تم یہ کہو کہ نہیں اے اللہ ہمارے نبی تک دشمن آ پہنچا اور ہم اس حالت میں تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف ہماری آنکھ جھپک رہی تھی، یہ عذر بھی تم نہ اللہ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عذر بھی تم بیان نہیں کر سکتے. آنکھ بھی جب تک جھپک رہی ہے، تھوڑی سی بھی آنکھ کے اندر باقی ہے، اگر رمق زندگی کی ذری سی بھی رمق باقی ہے، اس پل تک تمہیں اپنے نبی کی حفاظت کرنا ہوگا. جاؤ میری قوم کو یہ بات، میرا پیغام سعد ابن الربیع کا آخری پیغام سنا دینا. یہ حضرت زید ابن ثابت سے کہا حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ پیغام حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. یہ تھے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اگر کوئی فکر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، اور آخری وصیت اور تلقین بھی اپنی قوم کو کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کر رہے ہیں. اور کس حد تک اللہ کے نبی کی حفاظت کی جائے؟ اس حد تک جہاں پر زندگی کی چند ہی رمق باقی ہے اور آنکھ صرف جھپک سکتی ہے، ہاتھوں میں دم نہیں ہے، پیروں میں دم نہیں ہے، آنکھ صرف جھپک رہی ہے، اس پل بھی ایک آدمی کو اس کوشش میں لگا رہنا چاہیے کہ نبی کی حفاظت کس طرح سے ہو. اللہ اکبر. یہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو تلقین کروائی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے. تو یہ ایک معاملہ پیش آتا ہے، صحابہ اکرام کو جمع کیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کی شناختیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بتایا تھا، ان کو مصلح کیا گیا ہے، پھر ان کی بہن نے آ کر ان کی شناخت کی. اس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں. اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے بھائیوں کو صحابہ اکرام آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ان کی شناخت ہو رہی ہے. تدفین کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تدفین کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایسے میں ایک صحابی ہے، ایسے میں ایک لاش، ایک شہید کی لاش وہاں پر ملتی ہے. انہیں دیکھ کر صحابہ حیران رہ جاتے ہیں، ارے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی تو موت واقع ہو چکی ہے، یہ تو شہید ہو چکے ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کافر تھے، یہ تو کافر تھے، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تھے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابہ جو ان کے شہر والے تھے، جو ان کو بچپن سے جانتے تھے. یہ صحابہ اکرام نے جب انہیں دیکھا کہ ان کی لاش پڑی ہے تو صحابہ حیران رہ گئے. اسیرم کو کیا ہوا؟ یہ شہید ہو گئے ہیں، ہم تو انہیں دین کی دعوت دیتے دیتے تھک گئے، انہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اسلام کے معترضین میں تھے، اعتراض کرنے والوں میں سے تھے، لیکن آج شہیدوں کے اندر ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل جنگ کے کچھ ہی پلوں پہلے، کچھ ہی لمحات پہلے اسلام قبول انہوں نے کیا ہے، جنگ کے اندر آ گئے ہیں. جنگ کے اندر آئے اور آ کر جام شہادت نوش فرمایا. صحابہ اکرام انہیں دیکھ کر حیران رہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو کل تک مسلمان نہیں تھا، آج شہداء کی صف کے اندر اس کی لاش پڑی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا کہ یہ وہ جنتی، کہا کہ یہ وہ جنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے تو دین کے اندر ایک نماز بھی ادا نہیں کی، ایک نماز بھی اس صحابی نے نہیں پڑھی ہے. یہ تھے حضرت اسیرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے بارے میں بتایا گیا، اے اللہ کے نبی اسیرم شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے تو دین میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. تو اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے، جنہوں نے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک نماز بھی ادا نہیں کی، لیکن ایک روزہ بھی نہیں، ایک نماز بھی نہیں، دوسرا کوئی فرض انہوں نے ادا بھی نہیں کیا. ابھی آج ہی مسلمان ہوئے ہیں، آج ہی جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے، آپ کی زبان صداقت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان جہاں سے صرف وحی کی روشنی میں نطق ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. یہ تھے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ.
اس کے بعد ایک اور شخص ہے، بہت بڑا پہلوان، بہت بڑے پہلوان، ابن قزمان غالباً نام ہے، بہت بڑا پہلوان، یہاں تک کہ مشرکین کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا، بہت زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، یہاں تک کہ 7-8 لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ایسے شخص کو دیکھا جب گیا کہ بہت زیادہ زخمی ہے، بہت زیادہ زخمی ہے، تو اٹھا کر ایک طرف لایا گیا، اٹھا کر ایک طرف لے جایا گیا، اور وہاں پر ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا، اس شخص نے مرتے ہوئے کہا کہ میں دین حق کے لیے، اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے، دین کے لیے میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں قومیت، وطنیت، اپنے قوم کے ناموس کی خاطر، یعنی انسان کے اندر اپنی عصبیت رہتی، مدینے والے ہمیں کس کے سامنے جھکنے والے نہیں، انہوں کون کی نہیں رہتے کہ نہیں، مکے والے آندے کون کی نہیں آتے کہ نہیں، ہم جو ہے لڑیں گے اور ہماری قوم والوں کو کچھ نہ ہو، اس جذبے کے تحت وہ آدمی شامل ہوا تھا، اس جذبے کے تحت شامل ہوا تھا۔ کوئی دین اسلام سے اس آدمی کا واسطہ نہیں تھا، دین اسلام کے دفاع کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے نہیں شامل ہوا تھا، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو بس قومیت کی خاطر، وطنیت کی خاطر میں اس جنگ کے اندر شامل ہوا۔ بہت زیادہ زخم آ چکے تھے، زخموں کی وہ آدمی تاب نہیں لا سکا، اور نہ لا کر اس نے اپنا گلا کاٹ لیا، اپنا گلا کاٹ لیا، اور وہیں پر وہ آدمی اپنے آپ کو اس نے ذبح کر لیا اور وہیں پر مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کی خبر بعد میں جب پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہنمی ہونے کا اعلان فرمایا کہ ایسا آدمی جہنمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنمی ہونے کی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی۔ تو یہاں پر معلوم ہوا، دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ فرسٹ آف آل کتنا بڑا عمل ہے، ایک۔ دوسرا، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدمی جنگ لڑ رہا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کے باوجود ایک آدمی جہنم رسید کر دیا جاتا ہے نیت میں اخلاص نہ ہونے کی بنا پر۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے اندر اخلاص نیت کس قدر اہم ہے۔ ہم سب کو بھی اس سلسلے میں بہت کام کرنے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے، ہمیں مخلص بننا پڑے گا، ہمارے اندر اخلاص ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی، کسی نے نیم کے لیے کیا، کسی نے فیم کے لیے کیا، کسی نے دولت کے لیے کیا، کسی نے واہوائی کے لیے کیا، کسی نے کس چیز کے لیے کیا ہو، اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے آدمی کو جس کی نیت میں کھوٹ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، مشہور حدیث ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب لیا جائے گا وہ یہی لوگ ہیں، بہترین لوگ، سخی، شہید، عالم، قاری، جس نے دین اسلام کے علوم کو پھیلایا، جس نے اللہ کی دین میں خوب دولت کو نچھاور کیا، ایک شہید ہے، ایک پہلوان، طاقتور آدمی جس نے یہاں تک کہ دین اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان کو جان نہ سمجھا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسے شخص کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا، محض اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کی نیت کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی نہیں تھی، تو ان کا یہ حشر ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم جو بھی کریں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہماری نیت صاف ہو، ہماری نیت خالصۃ لوجہ اللہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمیں مطلوب ہو۔ ورنہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کر کے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں جنگ احد میں شریک ہو کر بھی ایک آدمی جہنم رسید ہو سکتا ہے، محض اس لیے کہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ اس کا خیال رکھا جائے، نیتوں کی اصلاح، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، کنٹینیوس پروسیس، کہ ہماری نیتیں صاف ہوں، نیتیں پاک ہوں، نیت کو ہم بالکل صاف رکھا کریں، نیت کے اندر کسی قسم کا میل، کسی قسم کا گدلا پن شامل نہ ہو، جو بھی کیا جائے وہ اللہ کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ تو یہ ایک معاملہ جو یہاں پر پیش آتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی تدفین شروع ہوئی، صحابہ اکرام کی تدفین شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمزدہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے پہلے بھی بڑے بڑے حادثات واقع ہوئے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ اور وہ حادثات اور ہجرت اور اس سے بڑے بڑے بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیق اور اتنا زیادہ ٹوٹا ہوا اور دل سے بہت زیادہ غم زدہ اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے ہچکیوں کی آواز سنی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں کی، روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں کی آواز صحابہ اکرام نے سنی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور ایسا روئے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز کو محسوس کیا ہے، جو کہ ایسا بہت ہی ریئر اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام بھی غمزدہ ہوتے ہیں، انبیاء اکرام بھی غمزدہ ہوتے ہیں، انبیاء اکرام کو بھی غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غمزدہ ہوئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں وفات پر ہوئے، اس کے بعد بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم جن کا نام تھا، ان کی وفات پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غمزدہ ہوئے، یہاں تک کہ اپنے بچے کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی ہماری زندگیوں میں اس طرح کے معاملات، اتار چڑھاؤ، غم، تکلیفات، حادثات سے ایک آدمی کی زندگی ہمیشہ محفوظ نہیں ہے، معمول نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، تو اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں رونا، غم کرنا، تکلیف میں مبتلا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک غم میں مبتلا ہیں۔ غم میں مبتلا ہونا، غم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس غم میں مبتلا ہونے کے بعد اپنی زبان سے نازیبا الفاظ استعمال کرنا، اللہ رب العالمین کی تقدیر کا شکوہ کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی اناب شناب قسم کے الفاظ اپنے زبان سے نکالنا، یہ زیادہ بری چیز ہے، یہ مذموم چیز ہے، غمزدہ ہونا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین لتدمع، اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ روتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمزدہ ہوتا ہے، آنکھ روتی ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضي به ربنا، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ آنکھ رو رہی ہے، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن زبان کیا کہہ رہی ہے؟ زبان صرف وہی کلمات ادا کر رہی ہے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حضرت حمزہ کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ پھر تدفین کا جب وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی تدفین میں ایک قبر میں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر میں، یعنی ماموں بھانجا، دونوں کون ہیں؟ ماموں بھانجا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے صاحب ہیں حضرت عبداللہ ابن جحش۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں آپ، تو ماموں بھانجے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اندر شامل کیا۔ اور اسی طرح سے آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کو عمرو ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے شامل کیا گیا قبر کے اندر۔ قرآن جسے زیادہ آتا ہے، قرآن جسے زیادہ حفظ ہو، اسے زیادہ ترجیح دیتے ہوئے پہلے داخل کیا گیا، اور قبلے کی طرف جو رخ کر کے قبر کے اندر کروٹ لٹانا ہوتا ہے، قبلے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس صحابی کو سب سے زیادہ قریب قبلے کے اسے رکھا جو زیادہ قرآن جانتے ہیں، اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد، یعنی ایک قبر میں دفن کرنے کا مطلب ایک کے اوپر ایک لادہ نہیں گیا، یاد رکھیں اسے، ایک کے اوپر ایک لادہ نہیں گیا، بلکہ انہیں کروٹ کر کے قبلے کی رخ سلایا گیا، لٹایا گیا، اور سب سے پہلے وہ ہوتے قبر کے اندر سب سے پہلے جو ان کو قرآن زیادہ معلوم ہوتا، قرآن کا حفظ زیادہ ہوتا، قرآن کا علم جنہیں زیادہ ہوتا۔ اس طرح سے یہ معاملہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی لاش کو جب اللہ کے نبی دیکھا تو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے قابو کر پا رہے تھے۔ ایسے میں بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں حضرت زبیر سے، ان کے بیٹے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ماں کو روکو، ادھر آنے مت دینا، اپنی ماں کو روکو، وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ نہیں پائیں گی، اپنے بھائی کو روکو۔ حضرت زبیر گئے، انہوں نے جا کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں پائیں گی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کی اجازت چاہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کی اجازت دیں۔ اور اتنی زیادہ قوی الایمان تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گویا کہ اگر میں تشبیہ دوں تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرنی تھی، شیرنی، سبحان اللہ،
اللہ کے نبی کی پھپھو ہیں، اور آپ کا خاندان دیکھیے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے تو زبیر جیسا بیٹا تھا ان کا، سبحان، اور پوتا بھی تھا تو عبداللہ ابن زبیر جیسا پوتا تھا. یہ تھی حضرت صفیہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دیکھنے کی اجازت دی جائے، تو دیکھا انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ کے نبی شروع میں نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھیں. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. پھر تدفین کی گئی، صحابہ اکرام کی تدفین. اور ایک بات یاد رہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. جو ہتھیار ہے اور جو زرہ وغیرہ پہنی ہوئی ہے، اس زرہ کو نکال دیا جاتا ہے، بس زرہ کو نکال دیا جاتا ہے، ہتھیاروں کو ان سے الگ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جیسے ہیں شہید، جیسے ہیں ویسے انہیں قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ان کے زخموں کو بھی نہیں دھویا جاتا، نہ کہ ان کی زخموں کو پوچھا جاتا ہے. جیسے ہیں ویسے ہی انہیں قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ان کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، ان پر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ شہیدوں کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ان کا یہ اعزاز ہوتا ہے، انہیں ایسے ہی داخل کیا جاتا ہے. اور دوسری روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے، اور ان کے لیے یہ چیز باعث فخر ہوگی کہ وہ لوگ ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین میں اپنی جان کو جان نہیں سمجھا. جان جو انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جان سے زیادہ کسی کو کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی ہے. گرچہ کہ آدمی زبان سے انکار کرتا ہے، لیکن موقع آنے پر یہ اس بات کو ڈسکور کرتا ہے کہ اسے اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں جان نہیں سمجھا. کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کی زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، لیکن اس خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. سبحان اللہ. لوگ دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ شہید تھے جن کی تدفین ہوئی. اس کے بعد ایک اور واقعہ یہاں پر جو پیش آیا، حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں. انہیں خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی. آپ کے بھائی شہید ہو گئے. جیسے انہوں نے سنا، دیکھیے ایک عورت کے لیے، ایک عورت ہے صنف نازک جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی نازک چیز ایک عورت ہے. سبحان اللہ. حضرت حمنہ بنت جہش، کیا قربانیاں ہماری ماؤں نے، ہمارے اسلاف نے، ہماری صحابیات نے دین اسلام کی خاطر پیش کی ہوگی. سبحان اللہ. کہا گیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش کو شہید کر دیا گیا. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہمت دکھائی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون واستغفرت، اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی. اس کے بعد کچھ دیر آگے بڑھی تو کسی نے، کوئی آئے اور کہا کہ آپ کے ماموں حمزہ ابن عبد المطلب، آپ کے ماموں شہید کر دیے گئے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بہت زیادہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر آگے بڑھی حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر ایک آدمی کہنے والے نے کہتا ہے کہ آپ کے شوہر مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، آپ کے شوہر مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے ہیں. یہاں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ اٹھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ منظر اللہ کے نبی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان زوج المرأة منہا بمکان، ان زوج المرأة منہا بمکان، یقیناً ایک عورت کی زندگی میں اس کے شوہر کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے. ایک عورت کی زندگی میں اس کے شوہر کا معاملہ ہی مختلف ہوتا ہے. بھائی کا جب سنا، ماموں کا سنا، یقیناً صبر کیا، لیکن جب شوہر کا معاملہ، حضرت مصعب، اور شوہر بھی کیسا سبحان اللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوہر، تو چیخ اٹھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا جو سب عورتیں سنیں، اور تمام مرد اور عورت کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان زوج المرأة منہا بمکان، بے شک ایک عورت کے لیے اس کی شوہر کا مقام ہی الگ ہوتا ہے، اور ایک شوہر کے لیے بھی اس کی عورت کا مقام اور اس کا مکان اور اس کی جگہ بالکل الگ ہے. یہ رشتہ بہت ہی مطہر، بہت ہی پاکیزہ ہے. میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکون کا باعث یہ رشتہ ہے. یاد رکھیں جتنے نوجوان ہیں، سب لوگوں کے لیے ہماری یہی تلقین ہوتی ہے کہ یہ رشتہ، اسے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ جو مرد و عورت کا جوڑا ہے، جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کہا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. کیوں بنایا؟ جوڑا کیوں بنایا؟
لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون پاؤ، سکون ایک دوسرے کو، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے سکون ملے، یہی اس رشتے کا سب سے اہم مقصد ہے، لتسکنوا الیہا۔ اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے مودت اور رحمت کو ودیعت فرمایا، داخل فرمایا۔ آپس میں یاد رکھیں، فطرت یہی ہے، اللہ رب العالمین کی فطرت یہی ہے، اور اس فطرت سے کوئی باہر نکلنے کی جسارت نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ شوہر کو بیوی سے چاہیے کہ سکون حاصل کرے، بیوی کو شوہر سے چاہیے کہ سکون حاصل کرے، اور سکون اگر ہے بھی تو اس رشتے کے اندر ہی محصور ہے۔ یاد رکھا جائے، اس رشتے کے باہر اگر کوئی جھانک رہا ہے، اس رشتے کے باہر اگر کوئی کسی غیر محرم یا پھر کسی ناجائز رشتے کی تلاش کے اندر ہے، سکون کو حاصل کرنے کے لیے، پلیزر کو حاصل کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں اس کے اندر آدمی کو صرف بے اطمینانی ملے گی، صرف بے اطمینانی ملے گی، اضطراب قلب ملے گا، خوف ملے گا، ڈر ملے گا۔ لیکن اگر ہاں واقعی میں کسی چیز کے اندر سکون ہے، راحت ہے، قلبی اطمینان ہے، تسلی ہے، تو وہ میاں اور بیوی کے رشتے میں ہے۔ تو جتنا کوشش آدمی کر سکے اپنے اس رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اپنے اس رشتے کو ٹائم دے، اپنے اس رشتے میں صبر کرے، اور آپس میں ایک دوسرے سے خوب محبت آدمی کرنے کی کوشش کریں میاں بیوی۔ اور اس رشتے کے باہر کوئی آدمی، اور خاص طور سے اس دور کے اندر جہاں تمام تر وسائل اس سلسلے میں فراہم ہیں، اس سلسلے میں باہر جھانکنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمائیں۔ تو یہ معاملات یہاں پر پیش آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی تدفین کے دوران اور بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اسلاف امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسی سنت اور اتباع سنت کا جذبہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر داخل فرمائے، اور دین کی وہ سمجھ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے جو سمجھ ان صحابہ کرام کے پاس تھی، اور تا عمر اللہ رب العالمین ہمیں حالت ایمان اور حالت اسلام پر باقی رکھے، اور جس دن اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھائے اس دن حالت ایمان اور حالت اسلام اور حالت توحید پر اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔